السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسالے دار۔ میں آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک خوبصورت ذائقے دار ریسیپی۔ اکثر مچھلی تو آپ گھر میں بناتے رہتے ہوں گے، آج آپ کو ہم فش ٹکا بنانا سکھا رہے ہیں۔ یہ بہت آسانی سے گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں، ہمارے طریقے کو فالو کریں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فش لینی ہے اور اسے اچھے سے آپ نے پہلے واش کر لینا ہے۔ واش کرنے کے بعد آپ نے اس پہ لہسن اور سرکے کے پانی میں 15 سے 20 منٹ تک ریسٹ دینا ہے۔ اس عمل سے مچھلی کی سمیل، مہک، اس کی جو مشک ہوتی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جی ناظرین، سرکہ لگانے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس سے سمیل ختم ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے میٹ کے مسام کھل جاتے ہیں، جس سے مسالہ میٹ کے اندر اچھے سے جذب ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ذائقہ ہمیں کھانے میں آتا ہے۔ میں آپ کو ایک اسپیشل مسالہ بنانا بھی سکھاؤں گا جو اس مچھلی کی جان ہے اور کھانے والوں کو بہت پسند آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارا یہ پانی سارا مچھلی کو لگ چکا ہے، اسے ہم 15 سے 20 منٹ تک اب ریسٹ دیں گے۔ ملتے ہیں 15 سے 20 منٹ کے بعد۔ لو ناظرین، 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب ہم اس کو 2 سے 3 پانی واش کر لیں گے اور خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، تاکہ اس کا سارا پانی خشک ہو جائے اور یہ مسالہ لگانے کے لیے تیار ہو۔ مچھلی ہماری اچھے سے دھل چکی ہے اور ہم نے اسے اچھے سے خشک کر لیا ہے، اس کا پانی اچھے سے سارا نکل چکا ہے۔ اب ہم اسے صاف برتن میں نکال رہے ہیں۔ جی، اب ہم نے اس پر گہرے کٹ لگانے ہیں۔ ہم نے مچھلی والے سے کٹ نہیں لگوائے تھے، کیونکہ ہم نے اس پر اپنی مرضی کے گہرے کٹ لگانے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اندر تک جذب ہو جائے۔ تو ہم اسے 1 بائی 1 گہرے گہرے کٹ لگاتے ہیں اور ساری مچھلی کو پروسیس کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اس طرح کٹ لگا سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں۔ تو ہمیں ایسے ریکوائرڈ تھا تو ہم اس طرح اس لیے اب بعد میں کٹ لگا رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں مسالے کی طرف، تو ہم آپ کو مسالہ بنانا سکھائیں گے۔ مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے جو مچھلی لی ہے وہ 10 کلو ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے یہ مسالہ بنایا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے وزن کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ مسالے کے جو اجزاء ہیں، اس میں دڑا مرچ، پیسی لال مرچ، کٹا ثابت دھنیا، کٹا زیرہ، اجوائن، ہلدی، گرم مسالہ، کسوری میتھی، ادرک لہسن کا پیسٹ اور املی کا گودا۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے 4 ٹیبل سپون لیا ہے، کیونکہ مچھلی پر پہلے دھوتے وقت ہم استعمال کر چکے تھے۔ آئل، تیل آپ کسی بھی قسم کا یوز کر سکتے ہیں، سب سے بیسٹ تیل اس میں استعمال کرنے والا سرسوں کا ہے۔ ناظرین، املی کی جگہ آپ لیموں کا رس یا سرکے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، مگر املی کا جو مزہ آئے گا آپ باقی تمام مسالے بھول جائیں گے۔ اس مسالے کی خاص بات بھی یہی ہے کہ ہم نے اس میں املی کا استعمال کیا ہے۔ ان تمام اجزاء انگریڈینٹس کو ہم آئل اور املی کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ایک جان ہو جائے ہمارا تمام مسالہ۔ یاد رہے، اس میں پانی اور دہی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا، جس کی وجہ سے مسالہ مچھلی پر پکڑ نہیں بنائے گا اور وہ بہہ جائے گا، جس کی وجہ سے فش میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ لو ناظرین، مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے فش پر لگانا شروع کرتے ہیں۔ اچھے سے مچھلی کے دونوں طرف مسالہ لگانا ہے اور جو کٹ لگائے ہیں اس کے اندر بھی مسالہ لگانا ہے۔ اس کے بعد فش کو ہم 1 گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑیں گے۔ جی، مسالہ تقریباً ہمارا لگ چکا ہے، تو ہم ملتے ہیں گرل پر۔ ناظرین، اب ہم نے فش گرل کرنا شروع کر دی ہے، جی بیگ صاحب، آپ کو تو کیسا لگ رہا ہے؟ ہم اسے 7 منٹ ایک سائڈ سے ٹریک ٹائم اور لگے گا 7 اور منٹ دوسری سائڈ سے ہلکی آنچ پہ کوک کریں گے۔ یاد 1 رکھنا، گھنٹے کا اسے ٹائم لے ہلکی رہے ہیں آنچ آپ؟ پہ کوک کرنا ہے، تیز آنچ پہ بالکل کوک نہیں کرنا، تاکہ اس کا پانی اچھے سے خشک ہو جائے۔ تو ساتھ جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے تو ہم نے اس پہ آئل بھی گریس کرتے رہنا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس طرح کی فش بنائیں، دوستوں کو، یاروں کو کھلائیں، فیملی ممبرز کو کھلائیں۔ سردی کا موسم ہے اور انجوائے کریں، آؤٹنگ کریں، ہمیں دعائیں دیں اور ہمارے چینل کو
لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پلیس انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔